ہمارے علماء نے سختی کے ساتھ اس کو رد کیا اور یہ کہا کہ ہم مدرسہ اپنے عام مسلمان کی جیب سے چلائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں کسی کی مدد اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ رد کر دیا اس کو۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور 5 جماعتوں کو قرآن کی حفاظت میں لگا دیا۔ الحمدللہ ہمیں فخر بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ ہم بھی اور آپ سب بھی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے چنا۔ یہ جو قرآن کی حفاظت کا نظام چل رہا ہے، ان کی جگہ یہ مدارس اسلامیہ ہی ہے۔ ان مدرسوں میں بھائی کیا ہوتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، اس کا نمونہ آپ نے یہاں بھی دیکھا اور بارہا آپ کا جانا ہوتا ہے دیگر مدارس میں، آپ وہاں بھی دیکھتے ہیں۔ ان مدارس کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ بھی، حفظ بھی، پھر قرآن کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ ان مدرسوں کے اندر عقائد بھی درست کرائے جاتے ہیں۔ ہم کون ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا نبی کون ہے، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، وہ عقائد انہی مدرسوں میں درست کرائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو احادیث زبانی یاد کرائی جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا بچہ حدیث نمبر کے ساتھ سنا رہا تھا، وہ تو وقت کی قلت کی وجہ سے 3-4 حدیثیں اس سے سنی گئی، لیکن ہم اعتماد کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ مکتب اور مدرسے میں پڑھنے والا ہر بچہ اور بچی ایسا ہے کہ آپ کسی کو بھی کھڑا کریں تو وہ 40-50 حدیث کھڑے کھڑے آپ کو 5 منٹ میں سنا دے گا۔ حدیث زبانی یاد کرائی جا رہی ہے، مختلف اوقات کی دعائیں آپ کے بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں، اور مسائل، فضائل، نماز کے شرائط، ارکان، وضو، غسل، ان کا مسائل بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کا کیا مقام ہے، بڑوں کا کیا ادب و احترام ہے، وہ بھی ان مکتب اور مدرسوں میں سکھایا جا رہا ہے۔ یوں کہیے خلاصے کے طور پر کہ ان مدرسوں میں، مکتبوں میں مسلمان کے بچوں کو انسان اور مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ کیا بھائی؟ انسان اور مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ روایات بتلاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے اس امت کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علماء کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، اگر یہ مکتب اور مدرسے میں پڑھانے والے لوگ نہ ہوتے لَصَارَ النَّاسُ مِثْلَ الْبَهَائِمِ، تو لوگ جو ہے جانوروں کی طرح ہو جاتے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جانور سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ علم ہے، علم ہے، ورنہ جانور کے بھی وہی سب کچھ ہوتا ہے جو انسان میں ہے۔ اس کے بھی آنکھ ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، زبان، کان، ناک، منہ، پیٹ، کھانا پینا، سب کچھ جانور کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ یہی ضروریات انسان کی بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف علم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ علم۔ علم ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو انسان اور صحیح معنی میں مسلمان بناتی ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا ہے وہ علم ہے۔ آپ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں کیا، لیکن علم کا تذکرہ پہلا کیا۔ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کو اللہ نے جب اتارا تو یوں شروع ہوئی، الرحمن علم القرآن خلق
الانسان کہ رحمان یعنی اللہ وہ ہستی ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے انسان پیدا ہوتا ہے اور علم بعد میں سیکھتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو علم سکھایا، اس کو پہلے ذکر کیا، اور انسان کی پیدائش کو بعد میں ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصوص میں، قرآن اور حدیث میں علم سے زیادہ اہم کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ قرآن جب اترنا شروع ہوا تو قرآن کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، سب کو پتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ان 5 آیات میں سب سے پہلا جو جملہ اللہ نے اتارا ہے اس دنیا میں، قرآن کا سب سے پہلا بول جو اتارا ہے اللہ نے، وہ اقرأ ہے، جس کے معنی آتے ہیں عربی میں اے نبی پڑھیے، پڑھو۔ اس میں اشارہ دیا اللہ نے کہ نبی آپ کی امت کا کام پڑھنا اور پڑھانا ہی رہے گا۔ قرآن کریم کی 6000 آیات میں سب سے زیادہ اللہ نے جس چیز کو بار بار دہرایا ہے، بار بار ذکر کیا ہے، وہ علم ہے۔ تقریباً 800 آیات میں اللہ نے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک علم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔